بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان چھاچھ کا چھلا، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے آخری بات بدری کو ٹٹولنے کے لیے کہی تھی۔ وہ ایک دم پریشان سا نظر آنے لگا، جلدی سے بولا، میرا کیا قصور ہے سرکار؟ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی پتہ چل جائے گا، ذرا متوفیہ کے وارثوں کو تو آ جانے دو۔ میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا، تم ہمیں اصل مجرموں تک پہنچاؤ گے۔ میں کسی کو نہیں جانتا تھانے دار صاحب، اسے میرے حوالے کریں ملک صاحب، شیر محمد نے کہا۔ بالکل تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ میں نے کہا، اس کی ضرورت پڑی تو میں تمہیں ضرور زحمت دوں گا۔ شیر محمد، پہلے فدا حسین کو واپس تو آ جانے دو۔ بدری کے چہرے پر خوف کے بادل منڈلانے لگے۔ میں نے کہا، بدری، متوفیہ کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا ہے وہ یا تو تمہارے گھر میں ہوا ہے یا پھر آس پاس کے علاقے میں کہیں ہوا ہے۔ اگر تم اس بارے میں کچھ بھی جانتے ہو تو مجھے بتا دو، ورنہ بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں جناب، آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ وہ گھگیانے لگا۔ ہمیں تو صبح پتہ چلا تھا کہ رجو گھر سے چلی گئی تھی۔ تم اتنے بے خبر سوتے ہو کہ تمہاری پرونی خاموشی سے نکل گئی اور تمہیں پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے کہا، کیا تم رات کو بیرونی دروازہ بند نہیں کرتے یا وہ دیوار پھلانگ کر چلی گئی تھی؟ دروازہ تو میں خود بند کرتا ہوں جناب، لیکن اس دن اتفاق سے میں تالا لگانا بھول گیا تھا، بس اندر کی کنڈی لگی ہوئی تھی، وہ اس کنڈی کو کھول کر چلی گئی۔ اچھی طرح سوچ لو بدری، اگر بعد میں تمہاری کوئی بات جھوٹ نکلی تو میں تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب، آپ بے شک میری چمڑی کے جوتے بنا لیں اگر میں نے کوئی جھوٹ بولا ہو تو۔ میں نے محسوس کیا کہ یا تو وہ واقعی بے گناہ تھا یا پھر عادی مجرم تھا اور اپنے سینے میں ہزاروں بھید چھپائے بیٹھا تھا۔ میں نے اچانک ایک غیر متوقع سوال کیا، بدری، یہ رسہ گیری کب سے کر رہے ہو؟ اس نے چونک کر ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو، پھر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، جناب، میں رسہ گیر نہیں ہوں، میں نے کبھی چوری کے جانوروں کا سودا نہیں کیا۔ میں آپ کو سارے بیوپاریوں کے نام بتاتا ہوں، آپ ان سے پوچھ لیں، ضرورت پڑی تو ان سے بھی پوچھ لیں گے۔ میں نے کہا، اگر کوئی رپورٹ مویشیوں کی چوری کی ہمیں ملی تو سب سے پہلے تمہیں ہی رگڑا دیں گے۔ آپ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں جناب۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، میں تو بالکل بے قصور ہوں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد سے کہا، شیر محمد، اسے لے جا کر حوالات میں ڈال دو، فدا حسین آ جائے تو اس سے بات کریں گے۔ شیر محمد جارحانہ انداز میں بدری کی جانب بڑھا تو بدری مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جناب، جو گل بات کرنی ہے ابھی کر لیں اور ہمیں گھر جانے دیں۔ میری اماں بوڑھی ہے اور میری گھر والی بھی آج کل بیمار شمار رہتی ہے، حوالات میں تو اس کا برا حال ہو جائے گا۔ شیر محمد نے کہا، اوے کھوتے دے پتر، ملک صاحب کے آگے زبان چلاتا ہے، چلو آگے لگو۔ اس کے ساتھ ہی بدری کو ایک دھکا دیا۔ بدری نے امداد طلب نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا، بدری، جس ماں کو تم بوڑھی کہتے ہو وہ تو خود کو جوان عورتوں سے بھی زیادہ جوان ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے، تم فکر نہ کرو، حوالات میں گزاری ہوئی 1-2 راتوں سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، اور تمہاری گھر والی کو تو ہم اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے جھوٹ بول کر قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی تھی، یہ جرم قابل معافی نہیں۔ بدری نے مایوسی سے مجھے دیکھا۔ شیر محمد نے اسے کالر سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، ابھی تو تمہارے اور تمہاری اماں کے سچ جھوٹ کا بھانڈا بھی پھوٹنا ہے بچو۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، بدری نے کمزور سا احتجاج کیا۔ چلو جھوٹ نہیں بولا تو پھر بھی کچھ خدمت کا ہمیں بھی موقع دو۔ شیر محمد نے طنزیہ لہجے میں کہا، سنا ہے تمہارے گھر میں بہت مہمان شہمان آتے رہتے ہیں، ایسے مہمان نواز خاندان کو تو 2 راتیں اپنے پاس رکھ کر ہمیں دلی مسرت ہوگی۔ شیر محمد، میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو مخاطب کیا، ابھی خصوصی خاطرداری کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، میں سمجھتا ہوں۔ شیر محمد بدری کو لے کر میرے کمرے سے نکل گیا تو میں سوچنے لگا، اگر بدری واقعی متوفیہ رضیہ کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں
کچھ نہیں جانتا اور اس بدبخت پر اس کی بربادی آمیز موت میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو پھر وہ کون سے حالات تھے جن کا شکار ہو کر وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی؟ کرمو مچھیرے کو متوفیہ رجو کی لاش صبح 6 بجے دکھائی دی تھی۔ ہمارے قصبے سے موزہ فتح پور کا فاصلہ لگ بھگ 15 میل تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق متوفیہ کی موت صبح 3 اور 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اگر رجو کی لاش کو فتح پور کے علاقے ہی سے دریا میں پھینکا گیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے تقریباً 4 بجے دریا برد کیا گیا تھا، یعنی اس کی موت کے فوراً بعد اسے برہنہ تن دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ ایک بات کا تو مجھے پورا یقین تھا کہ رجو کی بے حرمتی کرنے والے درندوں کا تعلق موزہ فتح پور یا اس کے آس پاس کے علاقے سے تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ دوسری صبح جا کر واردات کے متوقع علاقے کا سروے کروں گا اور فتح پور کے چودھری سے بھی ملاقات کروں گا۔ مذکورہ چودھری حق نواز خاصا وکری ٹائپ کا چودھری تھا۔ اس کے بارے میں مجھے جو خبریں ملتی رہتی تھیں ان کے مطابق وہ ایک ظالم، جابر اور بڑا اوکھا چودھری تھا۔ 1-2 مرتبہ ہمارے درمیان خاصی تلخ کلامی بھی ہو چکی تھی۔ مجھے ایک ڈاکو کی تلاش تھی۔ میری معلومات کے مطابق وہ ڈاکو چودھری حق نواز کی پناہ میں تھا۔ دوسرے روز میں حوالدار بہادر علی کو ساتھ لے کر فتح پور پہنچ گیا۔ تھانے سے آتے ہوئے میں نے ASI عبد الرحمان کو خصوصی ہدایت کر دی تھی کہ حوالاتیوں کا خیال رکھے اور انہیں کھانے پینے کو بس اتنا ہی دیا جائے کہ وہ زندہ رہیں۔ ہم فتح پور پہنچے تو سورج سر پر آ چکا تھا۔ میں نے چودھری کے پاس جانے سے پہلے سوچا خود ہی گھوم پھر کر دریا کے کنارے کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس وقت ہم باقاعدہ وردی میں تھے۔ ہم نے گھوڑوں کو گھنے درختوں کی چھاؤں میں باندھ دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ فتح پور گاؤں سے باہر نکلیں تو دریا کے ساتھ ساتھ سنترے کے باغات تھے جو یقیناً چودھری حق نواز کی ملکیت تھے۔ ان باغات کے اندر ایک ڈیرا بھی بنا ہوا تھا۔ وہ ڈیرا نیچی چھتوں والے 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ دریا کی دوسری جانب ہڑپا کا مضافاتی علاقہ تھا جو زیادہ تر دیہاتوں پر مشتمل تھا جو ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر واقع تھے۔ دریا کے ساتھ ساتھ تا حد نگاہ لہلہاتے ہوئے سبز کھیت اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ میں نے پہلی نظر میں ہی اندازہ لگا لیا کہ دوسرے کنارے سے لاش پھینکنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے، جبکہ سنترے کے باغات والا ڈیرا میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ جو حالات رجو کو پیش آئے تھے اس قسم کی وارداتوں کے لیے ایسے ڈیرے آئیڈیل مقامات ہوتے ہیں۔ ہم ڈیرے کی جانب بڑھنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایک گھڑ سوار آتا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے پیچھے 2 اور گھوڑے بھی دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ اگلے گھوڑے کے سوار کو میں نے ایک نظر میں پہچان لیا تھا۔ وہ اس گاؤں کا چودھری حق نواز تھا۔ اس کا اونچا شملہ دور ہی سے نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ تینوں گھڑ سوار گاؤں سے نکل کر ہماری جانب آ رہے تھے۔ ہمارے قریب پہنچ کر وہ رک گئے۔ چودھری حق نواز نے طنزیہ لہجے میں کہا، تھانے دار جی، ادھر ہمارے پنڈ میں کیا جاسوسیاں ہو رہی ہیں؟ میں نے جواب دیا، جب جاسوسی مکمل ہو جائے گی تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا چودھری صاحب۔ ابھی تو ہم ذرا اس ڈیرے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ میرا ڈیرا ہے، آپ کس قسم کی سنگن لینے آئے ہیں؟ میں نے کہا، 9-10 دن پہلے ہمیں دریا سے ایک نوجوان عورت کی لاش ملی تھی۔ کرائم سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لاش یہاں سے دریا میں پھینکی گئی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ملک جی، یہاں کسی عورت کا قتل نہیں ہوا، وہ روبدار آواز میں بولا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ لاش کو ادھر ہی سے دریا میں ڈالا گیا تھا؟ ثبوت بھی مل ہی جائے گا، میں نے چودھری حق نواز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ متوفیہ اسی گاؤں کے ایک گھر میں رہ رہی تھی۔ اوہ، اس نے حقارت آمیز انداز میں کہا، مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ 2-3 دن پہلے بھی یہاں آئے تھے اور یہاں کے ایک بندے بدری کی بیوی کو خوب ہراساں کر کے گئے تھے۔ پھر کل آپ کے بھیجے ہوئے بندوں نے بدری کی ماں اور بیوی کو بھی بدری سمیت گرفتار کر لیا۔ میں چند روز کے لیے خانے وال گیا ہوا تھا، ورنہ آپ کو یہ کارروائی نہ کرنے دیتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بدری اینڈ کمپنی کو چھڑانے تھانے جانے ہی والا تھا کہ میرے آدمیوں نے بتایا کہ آپ ادھر ڈیرے کو سونگتے پھر رہے ہیں، اسی لیے میں بھی ادھر آ نکلا۔ چودھری کا طویل مکالمہ ختم ہوا تو میں نے کہا، بدری اینڈ کمپنی تو اب آسانی سے نہیں چھوٹے گی چودھری صاحب، سمجھ لیں وہ تو لمبے گئے۔ چودھری نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مجھے غضبناک انداز میں گھورا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، سوچ لیں ملک جی، آپ نے بڑی غلط جگہ پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر ہی ہاتھ ڈالا ہے چودھری صاحب، میں نے ترکی با ترکی جواب دیا۔
وہ بولا چودھری حق نواز سے متھا لگانا آپ کو بہت مہنگا پڑے گا، آپ دھمکی کسی اور کو جا کر دیں چودھری صاحب۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میں ان گیدڑ بھبکیوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ میرے لہجے نے اس کی چودراہٹ کو سلگا دیا تھا۔ وہ غرا کر بولا، آپ کو گورنمنٹ نے وردی اس لیے نہیں دی کہ بے گناہوں کو پکڑ کر تھانے میں ڈال دیں، میں آپ کی شکایت اوپر پہنچاؤں گا۔ چودھری، میں نے تمام لحاظ و مروت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا، میں نے کبھی کسی بے گناہ اور بے قصور کو خواہ پریشان نہیں کیا۔ بدری اور اس کے گھر کی عورتیں قانون کی نظر میں مشکوک ہو چکی ہیں۔ بدری کی بیوی نے قانونی راہ میں رکاوٹ ڈالنے اور تفتیش کو غلط رخ پر موڑنے کی کوشش کی ہے۔ جب تک مجرم کی گردن تک میرے ہاتھ نہیں پہنچ جاتے وہ تینوں حوالات میں ہی رہیں گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس سلسلے میں بہت معاون ثابت ہوں گے۔ میں پھر کہوں گا کہ آپ نے کسی غلط فہمی کی بنا پر انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ وہ قدرے نرم لہجے میں بولا، آپ کے حق میں یہی بہتر ہے کہ انہیں چھوڑ دیں۔ میں اپنے فرائض سے پوری طرح واقف ہوں چودھری، میں نے بدستور ترش لہجے میں کہا، مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے تفتیش کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو میں کوئی روح رعایت نہیں کروں گا۔ میرے انداز نے چودھری کی انا پر کاری ضرب لگائی تھی۔ وہ پھنکار کر بولا، ملک جی، یہ مت بھولیں کہ آپ کو گورنمنٹ جو تنخواہ دیتی ہے اس میں ہمارا پیسہ بھی شامل ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ مجھے اس کی اس بات پر ہنسی آ گئی۔ وہ بولا، ہم بڑے بڑے چودھری، نمبردار اور زمیندار حکومت کو جو سالانہ لگان دیتے ہیں، سرکاری ملازموں کی تنخواہیں اسی سے ادا کی جاتی ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے گردن اکڑائی۔ میں نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا، تو آپ یہ جتلانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے زر خرید غلام ہیں؟ وہ رعونت سے بولا، آپ جو جی چاہے سمجھتے پھریں، میں نے تو حق سچ بات کی ہے۔ میں نے بحث کے سلسلے کو دراز ہونے سے بچانے کے لیے کہا، تو جناب چودھری حق نواز اپنے اس نوکر کو اجازت دیں تو میں ذرا ڈیرے کا اندرونی جائزہ لے لوں۔ کیوں؟ وہ بپھرے ہوئے انداز میں بولا۔ میں نے کہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیرا اندر سے کیسا ہے، یہاں کون کون رہتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے۔ یہ ڈیرا جیسا باہر سے نظر آتا ہے اندر سے بھی ویسا ہی ہے، چودھری نے بدستور اکھڑے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اس کے اندر میرا خاص ملازم ہاشو رہتا ہے جو باغات کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے اور دوسرے کام بھی، بس یا اور کچھ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، میں ایک قتل کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں اور ڈیرے کی مکمل تلاشی میری تفتیش میں شامل ہے۔ آپ بڑے شوق سے تلاشی لیں۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا، پھر بولا، لیکن خالی خولی نہیں، پہلے عدالت سے سرچ وارنٹ لے کر آئیں۔ چودھری صاحب، آپ خود کو مشکوک افراد میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے تو ایک اصول کی بات کی ہے۔ میں نے کہا، سوچ لیں، ابھی بھی وقت ہے۔ میں اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اصول کی اس جنگ میں آپ خود کو ایسی مصیبت میں پھنسا لیں کہ جان چھڑانا مشکل ہو جائے۔ میں نے تو سب سوچ رکھا ہے، وہ پرغرور لہجے میں بولا۔ اب سوچنے کی باری آپ کی ہے۔ آج رات کو بدری اور اس کی بیوی اور ماں اپنے گھر پہنچ جانے چاہیے، ورنہ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے پوچھا، ورنہ کون سی قیامت آ جائے گی؟ ورنہ میں آپ کی رپورٹ اوپر تک پہنچا دوں گا۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، اوپر والوں میں سے میں صرف ایک ذات سے ڈرتا ہوں، اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دن رات اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں لگا رہتا ہوں، اور وہی ہے اللہ کی ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس میں میرا پختہ ایمان ہے۔ باقی سب اوپر والے ایک دن نیچے آ جاتے ہیں اور پھر زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ وہ ذو معنی انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا ملک جی جب یہ کلف لگی وردی اور پیٹی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ میں نے اس کی لغو دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، چودھری، مجھے پتہ چلا ہے کہ جس بدری کی تم حمایت کرتے ہو وہ عادی رسا گیر ہے۔ ایک ہی لمحے کو رک کر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ میں نے کہا، اور میری معلومات کے مطابق بدری عورتوں کے کاروبار میں بھی ملوث ہے۔ آپ کی حمایت کا مطلب میں یہ سمجھوں گا کہ آپ اس کے پشت پناہ ہیں۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ واضح طور پر وہ اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے جلتی پر تیل ڈالتے ہوئے کہا، خدا حافظ چودھری حق نواز، اب سرچ وارنٹ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ میں پوری حویلی کی تلاشی لیے بغیر نہیں ٹلوں گا۔ وہ تل ملا کر رہ گیا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ ہمارے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دیتا، لیکن وہ مجبور تھا۔ ہم اس کی رعایا نہیں تھے۔
ہم سے عداوت اپنی جگہ، لیکن وہ یوں کھلم کھلا ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کی اکڑ فوں دھمکیوں اور ڈراووں تک ہی محدود تھی۔ ہم تھانے پہنچے تو سورج اپنے سفر کے اختتام پر تھا۔ ایسا ہی فدا حسین ابھی گوجرا سے واپس نہیں آیا تھا۔ چودھری حق نواز سے ہونے والی گفتگو نے میرا موڈ انتہائی خراب کر دیا تھا۔ میں نے واپسی کے سفر کے دوران میں تہیہ کر لیا تھا کہ اس مرتبہ چودھری کو ایسی نتھ ڈالوں گا کہ زندگی بھر یاد کرے گا۔ شبینہ ڈیوٹی والے ایک ASI کو ساری صورتحال سمجھانے کے بعد میں گھر چلا گیا۔ چودھری حق نواز کے رویے نے میرے اس یقین پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی تھی کہ متوفیہ رجو کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا تھا وہ اسی ڈیرے پر پیش آیا تھا جہاں اس وقت سنترے کے باغات تھے اور جہاں ان باغات کا رکھوالا ہاشو رہتا تھا۔ اس اعتبار سے چودھری کا ملازم خاص ہاشم عرف ہاشو بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل ہو گیا تھا۔ دوسرے روز میں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جا کر ساری صورتحال کی وضاحت کر دی۔ علاوہ ازیں علاقہ SP اور ڈپٹی کمشنر سے مل کر انہیں اپنی اب تک کی کارکردگی سے آگاہ اور تفتیش کے سلسلے میں درپیش مشکلات کا ذکر کیا۔ انہوں نے میری کوششوں کو سراہا اور مزید ہر نوعیت کی کارروائی کی اجازت دے دی۔ واپسی پر میں نے عدالت سے بدری کے گھر اور چودھری حق نواز کے ڈیرے کی تلاشی کے لیے سرچ وارنٹ حاصل کر لیے۔ میں واپس تھانے پہنچا تو SI فدا حسین زخمی چیتے کی مانند تھانے کے برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ پھٹ پڑا، ملک صاحب ان حرام زادوں کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہمیں چکر دیا ہے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ فدا حسین میرے ساتھ ہی اندر آ گیا، پھر بولا آپ مجھے اجازت دیں اس بڈھی ڈائن کو۔ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو فدا حسین، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اور مجھے پوری بات بتاؤ۔ ملک صاحب ادھر چک 333 جیم بے میں رضیہ نام کی صرف 3 عورتیں ایسی ہیں جن کی عمریں 18 اور 25 سال کے درمیان ہیں، اور وہ تینوں اپنے گھروں میں راضی خوشی زندہ سلامت ہیں۔ متوفیہ کی تصویر کو کسی نے نہیں پہچانا۔ کئی معتبر لوگوں نے بتایا ہے کہ متوفیہ رجو کا اس چک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڈھی نذیرہ کے اس جھوٹ نے مجھے کھولا کے رکھ دیا۔ میرے تن بدن میں آگ سی بھر گئی۔ میں غصے میں اٹھا اور حوالات میں پہنچ گیا۔ پھر نذیرہ کو کھری کھری سنانے کے بعد کہا، میں عورتوں پر تشدد کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن تمہارے جھوٹ نے تمہیں برے سے برے سلوک کا مستحق ٹھہرا دیا ہے۔ بولو میں سختی کا آغاز کہاں سے کروں؟ وہ ڈھٹائی سے بولی، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ رضیہ نے مجھے جو کچھ بتایا تھا میں نے وہی کہا۔ جھوٹ اس ست خصمی نے بولا ہوگا جس سے ہمدردی کر کے ہم اس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ اگر کوئی سزا دینا ہی ہے تو اس نامراد رجو کی بچی کو جا کر دیں، ہم پر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ فدا حسین تیش کے عالم میں نذیرہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن میں نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ وہ میری گرفت میں کسمسا کر بولا، ملک صاحب لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، آپ مجھے اجازت تو دے کر دیکھیں، میں اس بوڑھی گھوڑی کو۔ میں نے متحمل لہجے میں کہا، یہ سچ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، لیکن میرے پاس لاتوں سے بھی زیادہ مؤثر طریقہ موجود ہے۔ وہ کیا ملک صاحب؟ فدا حسین نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تم میرے ساتھ آؤ۔ ہم دونوں میرے کمرے میں آ گئے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد کو بھی اپنے کمرے میں بلا لیا۔ شیر محمد فوراً حاضر ہو گیا۔ اس نے سلوٹ کرنے کے بعد مؤدب لہجے میں کہا، جی حکم ملک صاحب۔ میں نے کہا، شیر محمد خدا نے تمہاری سن لی ہے، میں کل صبح تک کے لیے 3 حوالاتیوں کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ میں ان کی زبانی سچ سننا چاہتا ہوں، سچ کے سوا کچھ نہیں۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ ایک دم سمجھ رہا ہوں جناب۔ شیر محمد کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ آپ فکر ہی نہ کریں، کل جب آپ پوچھ گچھ کریں گے تو وہ تینوں ٹیپ ریکارڈر کی طرح بج اٹھیں گے۔ شیر محمد اپنے فیلڈ کا اسپیشلسٹ تھا۔ مجرموں کی زبان کھلوانے کے وہ 101 گر جانتا تھا۔ عام قسم کے مجرم تو اس کی شکل دیکھ کر ہی لرزنے لگتے تھے۔ وہ ہٹا کٹا اور جلاد صورت پولیس اہلکار تھا۔ میں نے کہا، شیر محمد حوالاتیوں میں 2 زنانیاں بھی ہیں، تم ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے؟ نا جی ملک صاحب، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میری کیا مجال جو ان بیبیوں کو ہاتھ بھی لگاؤں، ان کو تو میں نفسیاتی مار ماروں گا۔ شاباش، میں نے توصیفی انداز میں کہا، اور بدری کے بھی ہڈ گڈ سلامت رہنے چاہیے، بس زبان کا تالا کھل جائے۔ وہ فخریہ انداز میں بولا، ایسا ہی ہوگا جناب، اس ڈنگر چور کو تو میں گجی یعنی اندرونی مار ماروں گا،
آپ تو میرے فن کا مظاہرہ کئی بار دیکھ چکے ہیں، تم واقعی ایک سچے فنکار ہو۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا اور کھٹاک سے سلوٹ مارنے کے بعد کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس کو مجرموں کی زبان کھلوانے کے لیے انسانیت سوز طریقے بھی اپنانا پڑتے ہیں، اور کبھی کبھار بے گناہ لوگ بھی اس رگڑے میں آ جاتے ہیں۔ اصل میں بہرحال یہ سب کچھ ہماری مجبوری یا بالفاظ دیگر تفتیش کا حصہ ہے۔ دن رات ہمارا واسطہ زیادہ تر جرائم پیشہ افراد سے ہی پڑتا ہے، اور یہ چھٹے ہوئے لوگ اتنے سیدھے سادے نہیں ہوتے کہ گرفتار ہونے کے فوراً بعد دست بستہ عرض کریں، حضور آپ کسی قسم کا تکلف نہ کریں، ہم آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم نے کون کون سا جرم اور کب کب اور کیسے کیسے کیا، اور بس ہماری پہلی اور آخری خواہش یہ ہے کہ ہمیں جلد از جلد سزا دلوا دی جائے۔ شیر محمد کے جانے کے بعد میں نے SI فدا حسین کو بتایا، میں عدالت سے بدری کی خانہ تلاشی کے وارنٹ لے آیا ہوں۔ اگر شیر محمد کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی تو کل موزہ فتح پور جائیں گے۔ ٹھیک ہے، فدا حسین نے کہا، آپ بتا رہے تھے کہ وہاں کا چودھری حق نواز تفتیش میں رکاوٹ بن رہا ہے، میں نے اس کا بھی پورا انتظام کر لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب یہ کیس حل ہونے کے قریب تر ہے۔ انشاءاللہ، میں نے پورے یقین سے کہا۔ دوسری صبح میں تھانے پہنچا تو SI فدا حسین ابھی پہنچا نہیں تھا۔ میں آ کر اپنے کمرے میں بیٹھا ہی تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر فتح مندی کے آثار دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ میں نے پوچھا، شیر محمد، حوالاتیوں نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں ملک صاحب، وہ پرمسرت لہجے میں بولا، یہ بدری بس اوپر ہی سے گینڈا نظر آتا ہے، اندر سے بالکل بکری ہے، مجھے زیادہ محنت کرنا ہی نہیں پڑی۔ آخر ایسا کیا جادو کر دیا تم نے؟ شیر محمد نے بتایا، جناب میں نے اس کے رات کے کھانے میں نیند آور دوا ملا دی، پھر میں نے بس اتنا کیا کہ چھت میں لگے ہوئے کڑوں سے اس کے سر کے بال باندھے اس طرح کہ وہ کھڑا ہوا تھا، اور اس کے دونوں بازو پشت پر باندھے ہوئے تھے۔ بدری گزشتہ 2 راتوں سے ٹھیک طرح سو بھی نہیں سکا، بس یہ معمولی سی سزا اس جیسے تن و من کے لیے قیامت بن گئی۔ 15-20 منٹ کے بعد ہی اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ شیر محمد کی وضاحت ختم ہوئی تو میں نے استفسار کیا، اور ان عورتوں کا کیا حال ہے؟ وہ بھی پٹری پر آ گئی ہیں اور انہوں نے سب کچھ بک دیا ہے۔ شیر محمد نے بتایا کہ اس نے پانی میں پیشاب آور دوا ملا کر انہیں پلا دی اور پھر ان کے باتھ روم جانے پر پابندی لگا دی۔ دوسری جانب بدری کی چیخ و پکار نے ان پر نفسیاتی اثر ڈالا اور مجبوراً انہیں زبان کھولنا ہی پڑی۔ دیکھا آپ نے، جب تک ہم ان تینوں سے شرافت کی زبان میں پوچھ گچھ کر رہے تھے تو انہوں نے ہمیں کتنے چکر دیے۔ جب ہم نے انہیں اپنے آزمودہ ہتھ کنڈوں سے گزارا تو وہ راہ راست پر آ گئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد کی زبانی مجھے جو حالات معلوم ہوئے اور بعد ازاں میرے سوالات کے جواب میں بدری، سغرا اور نذیرہ نے جو بیان دیا، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بدری عورتوں کا بیوپاری تھا۔ اس مذموم کاروبار میں اس کی بیوی سغرا اور بڈھی ماں بھی برابر کی شریک تھی۔ در حقیقت نذیرہ بدری کی ماں نہیں تھی، ایک اتفاق نے اس کو دونوں میاں بیوی سے ملا دیا تھا۔ بدری پہلے کسی اور گاؤں میں رہتا تھا اور اس لیے فتح پور کے باسی نذیرہ کو اس کی ماں ہی سمجھتے تھے۔ بدری جن عورتوں اور لڑکیوں کی خرید و فروخت کرتا تھا ان میں زیادہ تر گھروں سے بھاگی ہوئی یا اغوا کی گئی ہوتی تھیں۔ وہ چند روز تک ایسی عورتوں کو اپنے گھر میں رکھتا، پھر آگے کسی دوسری پارٹی کے ہاتھ پڑھا دیتا۔ وہ یہ کام اتنی صفائی سے اور مربوط انداز میں کرتا تھا کہ اس کے چنگل میں پھنسی ہوئی بد نصیب عورت کو احساس تک نہیں ہو پاتا تھا۔ نذیرہ اس سلسلے میں اس کی معاون خصوصی تھی۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سفر میں رہتی، اور جہاں بھی کوئی بے آسرا اور مصیبت زدہ عورت نظر آتی اسے اپنی ہمدردی اور محبت کا فریب دے کر اپنے ساتھ لے آتی تھی۔ وہ جب بھی گاؤں سے باہر جاتی تو یہی بہانہ کرتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی شاداں سے ملنے پیر محل جا رہی ہے۔ شاداں بھی دراصل ایک فرضی کردار تھا۔ چودھری حق نواز بدری کی سرگرمیوں سے واقف تھا۔ بدری اس کاروبار کے استحکام کے لیے اپنی آمدنی کا ایک حصہ چودھری کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرتا تھا۔ خاص مواقع پر ذریعہ آمدنی کی بھی پیشی ہو جاتی تھی، جو بعد میں اتنی صفائی سے آگے بڑھا دی جاتی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ چودھری ہر مصیبت میں بدری کی بھرپور مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ بدری نے دنیا والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ساتھ ہی مویشیوں کا کاروبار بھی جاری رکھا ہوا تھا۔
رضیہ عرف رجو نذیرہ کی دریافت تھی۔ وہ اسے چیچا وطنی کے ریلوے اسٹیشن پر ویٹنگ روم میں پریشان حال بیٹھی ملی تھی۔ نذیرہ کی تجربے کار اور جہاں دیدہ نظروں نے تاڑ لیا کہ لڑکی کے ساتھ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ اس کے پاس چلی گئی، پھر اپنی مکارانہ گفتگو سے اس نے رضیہ سے سب کچھ اگلوا لیا۔ رضیہ نے نذیرہ کو بتایا، میری شادی وٹے سٹے میں ہوئی ہے، لیکن شادی کے دوسرے روز ہی ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اختلافات کی خلیج اتنی بڑھتی گئی کہ میں روٹھ کر میکے چلی گئی۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی تھی؟ نذیرہ نے ٹٹولا۔ غلطی میری نہیں تھی بلکہ صفدر کی تھی، رضیہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ صفدر حسین رضیہ کے شوہر کا نام تھا۔ میں بے قصور تھی اور وہ قصوروار۔ میں اس کا قصور بھی معاف کر دیتی، لیکن وہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے مجھ پر شیر ہو گیا اور آئے دن مار پیٹ کرنے لگا۔ نذیرہ اس کی بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے خامن میں ایسی کون سی نااہلی تھی میری دھی؟ رضیہ نے گردن جھکا دی۔ نذیرہ نے اس کے مجروح دل پر اپنی محبت کا مرہم رکھنا شروع کر دیا۔ میری دھی، مجھے تم اپنی ماں ہی سمجھو، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ نذیرہ کا دام فریب اتنا سکون بخش تھا کہ رضیہ پوری طرح اس کی گرفت میں آ گئی۔ صفدر حسین میرے قابل نہیں تھا، بلکہ وہ کسی بھی عورت کے قابل نہیں تھا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اپنی مردانگی دکھانے کے لیے اس نے آئے دن مجھے زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کی ہزار کمزوریوں کے ساتھ نباہ کر لیتی، لیکن اس نے جس انداز میں مجھے ذلیل کرنا شروع کیا تھا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ نذیرہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، جیسے قصاب بکرے کو ذبح کرنے کے لیے گرانے سے پہلے اس کی پشت سہلاتا ہے۔ جب سسرال کی فضا میں سانس لینا میرے لیے دوبھر ہو گیا تو میں لڑ جھگڑ کر میکے آ گئی، رضیہ نے کہنا شروع کیا۔ لیکن یہاں بھی کسی نے میرے درد کو محسوس نہیں کیا اور مجھے زبردستی واپس صفدر حسین کے قید خانے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ عقوبت خانے میں دھکیل دیا۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا رجو، نذیرہ نے کہا۔ تم صفدر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لیتی، طلاق لے لیتی اس بدبخت سے۔ رضیہ نے شکستہ لہجے میں بتایا، میں نے اس پہلو پر بھی سوچا تھا، لیکن میرے بھائی شوکت علی، صفدر حسین کے سالے اور بہنوئی، اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ایسا چاہا تو وہ میرے ٹکڑے زمین میں دبا دے گا۔ تمہارے والدین نے کوئی حمایت نہیں کی؟ نذیرہ نے پوچھا۔ کئی مجبوریاں تھیں، رضیہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ والدین بوڑھے اور بے کس تھے، گھر میں بھائی شوکت علی کا حکم چلتا تھا۔ دوسری مجبوری یہ تھی کہ اگر میں صفدر سے طلاق لے لیتی تو شوکت علی کو بھی اپنی بیوی اور صفدر کی بہن نسیم کو طلاق دینا پڑتی۔ وٹا سٹا ایک ایسی لعنت ہے جس سے ایک گھر کے اثرات دوسرے گھر کو بھی اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تیسری اور سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ میں اپنے مسائل کو کھل کر کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سب مجھے ہی قصوروار سمجھتے تھے۔ تم سچ کہتی ہو بیٹی، نذیرہ اسے پوری طرح شیشے میں اتار چکی تھی۔ عورت کے دکھوں کو کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اللہ پاک نے عورت کی زبان پر شرم و حیا کے ایسے تالے لگا دیے ہیں کہ وہ اپنے اندرون کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جاتی ہے۔ کل رات بھائی شوکت علی نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، رضیہ نے گلوگیر لہجے میں بتایا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم جس گھر میں بیاہ کر گئی ہو وہاں سے اب تمہارا جنازہ ہی اٹھے گا۔ میں پوری رات روتی رہی اور صبح ہونے سے پہلے میں ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے مختصر سا سامان ایک پوٹلی کی صورت باندھا اور سب کو سوتے چھوڑ کر ساہیوال کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ تو تم ساہیوال کی رہنے والی ہو؟ نذیرہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ساہیوال شہر میں رہتی ہو یا آس پاس کے کسی گاؤں یا دیہات میں؟ رضیہ نے جواب دیا، شہر میں۔ چیچا وطنی کیا سوچ کر اتر گئی ہو؟ ایک مجبوری آڑے آ گئی تھی، رضیہ نے بتایا۔ میرا ارادہ تو مزاروں کی سرزمین ملتان جانے کا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی مزار پر زندگی گزار دوں گی، اللہ سے لو لگاؤں گی اور زندگی یاد الہی میں بتا دوں گی۔ تم کس مجبوری کا ذکر کر رہی تھی؟ رضیہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ گاڑی ابھی چیچا وطنی ریلوے اسٹیشن سے دور ہی تھی کہ میرے ڈبے میں ایک ایسا شخص داخل ہوا جو میرے ہی محلے کا رہنے والا تھا۔ وہ دوسرے ڈبے سے میرے ڈبے میں آیا تھا۔ شاید اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، لیکن میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ میں نے فوراً گھونگھٹ کاٹ لیا اور نیچے دیکھنے لگی۔ وہ شخص ایک سیٹ پر بیٹھ کر بے فکری سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا تھا۔
اتنی دیر میں چیچا وطنی ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ مسافر اترنے لگے لیکن وہ شخص اپنی جگہ سے نہیں ہلا، شاید اسے آگے جانا تھا۔ میں نے ایک فوری فیصلہ کیا اور مسافروں کی بھیڑ میں گاڑی سے اتر گئی۔ اتنا کہہ کر رضیہ خاموش ہو گئی۔ اب کہنے کو باقی بچا بھی کیا تھا؟ نذیرہ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ رضیہ اس کے لیے آئیڈیل شکار تھی۔ اس نے ممتا آمیز لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے تو ماں بھی بن کر دکھاؤں گی میری دھی۔ مجھے بیٹی کی کتنی آرزو تھی، کوئی پیر فقیر مزار اور درگاہ نہیں چھوڑی، لیکن اللہ کو منظور ہی نہیں تھا، اور اب بڈھے بارے بیٹھے بٹھائے اللہ نے جوان بیٹی دے دی۔ تم بے فکر ہو جاؤ رجو بیٹی، میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گی۔